صورتحال اسی طرح سے رہتی ہے، بلکہ دو جماعتیں، ان کا کام کا ایک فیلڈ ہے، وہیں کام کرتے ہیں، وہیں ان کی دال گلتی ہے، دوسری جگہ دال نہیں گلے گی۔ ایک تو قادیانی ہے، وہ وہاں پہنچیں گے جہاں دین کا کوئی نام ہی نہیں جانتا، نہایت جاہل، وہاں جا کر کے قادیانیت اپنی پھیلائیں گے۔ ہمارے ایک بڑے حضرت گزرے ہیں مولانا اسماعیل صاحب کٹکی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانیوں کی مثال کچھوے جیسی ہے۔ کچھوا جب چاروں طرف کوئی آہٹ نہیں ہوگی تو پیر نکالے گا، لمبا منہ نکالے گا اور چلنا شروع کرے گا، اور جہاں چاروں طرف آہٹ ہوئی ایک دم پیر اندر کھینچ لے گا، منہ بھی اندر کھینچ لے گا، اور بال بند کر کے پڑ جائے گا، لڑکاؤ، لات مارو، کچھ بھی کرو، اندر کچھ ہے ہی نہیں، اور اندر کچھوا ہے۔ یہی حال ان قادیانیوں کا ہے، جہاں دیکھیں گے کہ کوئی اللہ کا نام جاننے والا نہیں ہے، وہاں یہ پہنچیں گے، اور وہاں پہنچ کر کے ان پر محنت کریں گے اور ان کو کہیں گے نبوت رحمت ہے یا زحمت ہے، تو ہر بندہ کہے گا کہ رحمت ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے یا بند ہو جانا چاہیے، تو ہر آدمی کہے گا اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے۔ تو وہ کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 13ویں صدی میں ہمارا مرزا جو ہے نبی بنا ہے، اس کی نبوت مانو، یوں پھنسا دیں گے، کیونکہ وہ جاہل بیچارے کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ہر آدمی کہے گا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، زحمت تو نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت کو جاری رہنا چاہیے، یوں کر کے وہ قادیانی پھنسا دے گا۔ حالانکہ میرے بھائیو، آپ جانتے ہو کہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، مگر کب رحمت ہے؟ جب بوقت ضرورت برسے اور بقدر ضرورت برسے۔ اگر بے ضرورت برسے تو فصلیں تباہ ہو جائیں گی، وہ بارش رحمت تھوڑی ہو، تو عذاب ہے اللہ کا۔ اور برستی ہی رہے تو طوفان نوح بن جائے گی، ساری دنیا غرق ہو جائے گی۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، مگر کب رحمت ہے؟ جب بوقت ضرورت برسے اور بقدر ضرورت برسے تو رحمت ہے۔ نبوت بھی رحمت ہے، مگر کب رحمت ہے؟ جب بوقت ضرورت نبی آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس کے دو سورسز ہیں، قرآن اور حدیث۔ آج حرف بحرف قرآن کا محفوظ ہے، زبر زیر ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ حدیثیں بھی اس ٹیکسٹ کی روشنی میں حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔ پھر اب نئے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو یہ دیوار ہے، اس پر پلاسٹر ہوا ہے، بہترین پلاسٹر ہوا۔ اب ایک آدمی کرنی اور مسالہ لے کر تسلیم آتا ہے اور دے مسالہ، دے مار، تو دیوار کو خوبصورت کرے گا یا بدصورت کرے گا؟ تو حضور کا لایا ہوا دن تو موجود ہے، زبر زیر کا فرق نہیں پڑا۔ اب نیا نبی آ کر کیا کرے گا؟ یہ پلاس والی دیوار پر مسالہ مار کر کے اور بدنما کرے گا۔ بہرحال یہ قادیانی کام کہاں کرتے ہیں؟ جہاں آخری درجے کی جہالت ہو، اب بس اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، آگے کچھ نہ جانتے ہوں۔ دوسرا فرقہ ہے غیر مقلدین کا، سلفیوں کا فرقہ ہے۔ یہ فرقہ کہاں کام کرے گا؟ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جا کر کام کرے گا۔ یونیورسٹیوں میں بھی دین کو کوئی جاننے والا نہیں، کالجوں میں بھی دین کو کوئی جاننے والا نہیں، وہاں جا کر یہ کام کرے گا۔ دیندار مسلمانوں کے درمیان جا کر کام نہیں کرے گا، وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کر کام کرے گا۔ یا پھر وہ کام کرے گا تبلیغ جماعت نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر کے جماعت میں نکال کر کے دین پر لائے گی، تو ان کے پاس پہنچیں گے اور فوراً کہے دیکھو بخاری شریف میں یہ ہے، تیری نماز نہیں ہوتی، دیکھ جو تو ٹوپی پہنتا ہے یہ سنت نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھو کہ ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے تو کیا سنت ہے؟
کھلے سر سنت ہے، اس کی حدیث لا۔ چل مان لیا کہ ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے، تو یہ سنت نہیں ہے تو پھر ننگے سر رہنا سنت ہے، اور ننگے سر رہنا سنت ہے تو ایک حدیث لا، چاہے وہ ضعیف ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں ایک فرض نماز کھلے سر پڑھی ہو، ایسی ایک حدیث لا۔ اور جب ایسی حدیث نہیں تو کھلے سر رہنا کہاں سے سنت ہو گیا؟ مگر ان کو کون سمجھائے؟ مگر وہ ایسے ہی نوجوانوں میں جو نئے نئے دین پر لگے، تبلیغ جماعت کی محنت سے نئے دین پر لگے، یا ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تبلیغ جماعت نے محنت کی اور وہ دین پر لگے، تو یہ سلفی ان کے پاس پہنچیں گے، تیری نماز نہیں ہوتی، دیکھ تو یوں کھڑا رہتا ہے، یہ نہیں ہے ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا رہے، اور دیکھ تو یوں ہاتھ باندھتا ناپ کے نیچے، یہ صحیح نہیں، سر کے اوپر یوں ہاتھ باندھ۔ تو یہ دو جماعتیں ہیں، وہ کام کرے گی جاہلوں میں، اور یہ کام کرے گی ایجوکیٹڈ لوگوں، طالب علموں میں جو دین نہیں جانتے اور ضرورت کا علم تو نہیں جانتے، ضرورت سے زیادہ علم پڑھے ہوئے ہیں، ان کے اندر جا کر کے یہ کام کریں گے۔ پھر ایک دوسرا ان کا حربہ، اگر کوئی آدمی حدیث پیش کرے تو کہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب آدمی تو سمجھتا نہیں ہے کہ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس کو بھی سمجھ لو۔ آپ کو دلی جانا ہے، اسٹیشن پر آپ پہنچے، اسٹیشن پہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک سواری گاڑی ہے جو دلی جا رہی ہے، ایک مال گاڑی ہے جو مراد آباد جا رہی ہے۔ تو آپ کو دلی جانا ہے تو آپ کون سی گاڑی میں بیٹھیں گے؟ مال گاڑی میں بیٹھیں گے یا سواری گاڑی میں بیٹھیں گے؟ سواری گاڑی میں بیٹھیں گے۔ پھر سواری گاڑی میں دو ڈبے ہیں، فرسٹ کلاس کا بھی ہے، سیکنڈ کلاس کا ڈبہ بھی ہے۔ آپ کون سے ڈبے میں بیٹھیں گے؟ جون سا آپ کے پاس ٹکٹ ہے، اگر فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے تو فرسٹ کلاس کے ڈبے میں بیٹھیں گے، سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ ہے تو سیکنڈ کلاس میں بیٹھیں گے، لیکن جائیں گے دونوں دلی، کیونکہ ٹرین دلی جا رہی ہے اور یہ دونوں ڈبے اس ٹرین کے ڈبے ہیں، لہذا چاہے سیکنڈ میں بیٹھے چاہے فرسٹ میں بیٹھے جائے گا دلی، اور مال گاڑی میں بیٹھا تو گیا مراد آباد ہے۔ اب میرے بھائیو سمجھو، 1400 سال سے جب سے حدیث کی کتابیں لکھی گئیں تو صحیح اور ضعیف دونوں حدیثیں حدیث کی کتابوں میں لکھی گئی۔ یہ سواری گاڑی کا ڈبہ ہے، صحیح حدیث فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے، ضعیف حدیث سیکنڈ کلاس کا ڈبہ ہے۔ تو اگر مسئلے میں صحیح حدیث موجود ہے تو اس پر عمل کریں گے، اور اگر مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہے تو ضعیف حدیث پر عمل کریں گے، وہ بھی تو حدیث ہے۔ اور حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، حدیث کی جو سند ہے حضور کے بعد، صحابہ کے بعد سے لے کر کے کتابوں کے لکھنے والوں تک جو سند ہے، کڑیاں ہیں، ان میں کوئی کڑی کمزور ہے، اس وجہ سے حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، وہ تو سواری گاڑی کا ایک ڈبہ ہے۔ بس اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث موجود ہے تو ضعیف حدیث کیوں لیں گے؟ جس کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے وہ باولا ہے جو سیکنڈ کلاس میں بیٹھے گا تو فرسٹ کلاس میں بیٹھے گا، لیکن جس کے پاس میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہی نہیں ہے، سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ ہے، تو وہ کوئی مال گاڑی میں تھوڑی بیٹھے گا، وہ سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں بیٹھے گا اور وہ بھی دلی پہنچے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اپنے آپ کو غیر مقلد، وہ جو جن کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں، وہ غیر مقلد نہیں ہیں، وہ ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ یہ جو 4 فقہیں ہیں یہ اسکول آف تھاٹ ہیں، اور یہ جو غیر مقلد ہیں یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک طریقہ فکر ہے۔ اور ہم 4 فقہا کے ماننے والے تو بوقت ضرورت ایک دوسرے کے یہاں سے مسائل لیتے ہیں، یہ کسی سے نہیں لیتے، یہ تو ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ ان کے ایک بڑے حضرت آئے، البانی صاحب، انہوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا،
حدیث کی تمام کتابوں کا سرچ کیا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جتنی ضعیف حدیثیں تھیں وہ سارے ڈبے سواری گاڑی میں سے کاٹ کر مال گاڑی میں جوڑ دیے. ایک کتاب لکھی، اس میں ضعیف حدیثیں بھی اور موضوع حدیثیں بھی. یہ جو موضوع گھڑی ہوئی حدیثیں، یہ حدیثیں نہیں ہیں، یہ سواری گاڑی کے ڈبے نہیں ہیں، یہ تو مال گاڑی کے ڈبے ہیں جو کہیں جہنم میں پہنچ رہے ہیں. تو یہ ضعیف حدیثیں ساری نکال نکال کر کے اس مال گاڑی میں جوڑ دی اور عرب نوجوانوں کا ایک ذہن بنا دیا، ھذا حدیث ضعیف، یہ ضعیف حدیث ہے، یعنی موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، کیونکہ ڈبے تو مال گاڑی میں چلے گئے. یہ ان کا ایک ذہن ہے جو غلط ہے. تو اب جو بندے نماز کے لیے لگتے ہیں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کہیں فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں ہیں، فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں ہیں، یعنی گھڑی ہوئی حدیثیں. ارے گھڑی ہوئی نہیں ہے، گھڑی ہوئی تو مال گاڑی کے ڈبے ہیں. اور اس کے الگ کتابیں تھیں، 1400 سال سے موضوعات کی کتابیں الگ تھیں اور صحیح اور ضعیف حدیث کی کتابوں میں ایک ساتھ لکھی گئی ہیں. میں ایک مثال دوں، سنن بیہقی، ایک بڑے آدمی گزرے ہیں، شافعی عالم ہیں اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے السنن الکبریٰ. وہ حدیث ہیں جو سنت ہیں، اس کی انسائکلوپیڈیا، بہت بڑی کتاب. السنن الکبریٰ کا مطلب یہ ہے، سنن سنت کی جمع ہے. سنت کے معنی وہ حدیث ہیں جس پر عمل کرنا ضروری ہے. ان کی بڑی کتاب انسائکلوپیڈیا. اس سنن کبریٰ میں 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی ہر رات میں سونے سے پہلے 20 نفلیں تنہا پڑھتے تھے. یہ حضور کا معمول تھا، 20 نفلیں تنہا پڑھنے کا معمول تھا. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے. اور ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک رمضان کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور اعتکاف میں آپ کے لیے چٹائیاں باندھ کر کمرہ بنایا گیا تھا. اس کمرے میں سے باہر نکل کر مسجد میں جو لوگ تنہا نفلیں پڑھ رہے تھے ان سے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں جماعت سے نفلیں پڑھاؤں. تو 2 راتیں یا 3 راتیں حضور نے نفلیں جماعت سے پڑھائی. وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، 20 نفلیں پڑھائی تھی. یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے. وہ کیا کہیں گے؟ یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف ہے یعنی یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. ارے بھائی گھڑی ہوئی حدیث ہے تو گھڑی ہوئی حدیثوں کی کتابیں تو الگ ہیں، موضوعات کی کتابیں الگ ہیں. یہ تو دونوں حدیثیں سنن بیہقی میں ہیں. سواری گاڑی کا ڈبہ ہے، فرسٹ کلاس کا نہیں ہے، سیکنڈ کلاس کا ہے. اور جب کسی مسئلے میں اعلیٰ درجے کی حدیث نہ ہو تو پھر ضعیف حدیث سے تمام فقہا اس سے استدلال کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کو، نوجوانوں کو جو کچھ نہ کچھ دنیا پڑھے ہوئے ہیں، دین سے بے خبر ہیں، ان کو اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں. قادیانی اس فیلڈ میں کام کریں گے، یہ غیر مقلدین اس فیلڈ میں کام کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان جو دین پر آئیں وہ دین پر آنے کے بعد میں علم بھی سیکھیں. اگر علم سے کورے رہ گئے تو بھیڑیا ان کو اچک لے جائے گا. اور علم حاصل کر لیں گے تھوڑا بہت، کوئی اعلیٰ درجے کا 8 سال خرچ کر کے مولوی بننا ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ علم سیکھیں گے تو بھیڑیوں کے پنجے سے بچیں گے، ورنہ بھیڑیے اچک لے جائیں گے. مگر میرے بھائیوں، اب جماعت میں ایک ذہن بن گیا ہے کہ دین صرف 6 نمبر کا نام ہے، اس سے آگے دین ہے ہی نہیں. اس کا یہ نتیجہ ہے. جبکہ حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ نے یہ فرمایا تھا
کہ یہ 6 نمبر تو میرے کام کی بسم اللہ ہے۔ میوات کے جاہل دیہاتی، ان پر ان 6 نمبروں سے حضرت نے محنت شروع کی تھی اور فرمایا تھا یہ تو میری بسم اللہ ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، لیکن آج ہم انہی بسم اللہ کے اندر کھو کر رہ گئے، اس سے آگے ہمارے پاس علم ہی نہیں رہا۔ کیوں علم نہیں رہا؟ دیکھو پرندہ 2 پروں سے اڑتا ہے، ایک پر ہو پرندہ نہیں اڑ سکتا، 2 پر ہوں گے تو پرندہ اڑے گا، اور دونوں پر ساتھ نہیں ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب پر ہوتا ہے، ایک بائیں جانب پر ہوتا ہے، دونوں پر الگ الگ ہیں، مگر پرندے کے اندر یہ دونوں پر لگے ہوں گے تو پرندہ اڑے گا۔ بس اگر تبلیغ جماعت والے 6 نمبر بھی سکھائیں اور علم دین کا ضروری حصہ بھی سکھلائیں، نہیں ہو سکتا، یہ تو پرندے کے دونوں پر ایک طرف ہو گئے، یہ کام بھی یہ کریں، یہ کام بھی یہ کریں، سارے کام تبلیغ والے نہیں کر سکتے، ایک کام یہ کریں اور دوسرا کام مدرسے والے کریں، تو اب پرندے کے 2 پر ہیں، ان پروں سے پرندہ اڑ رہا ہے، اور اگر ان دونوں پروں کے درمیان میں رابطہ منقطع ہو جائے گا تو دین کا نقصان ہوگا۔ دیکھو میں اس کی ایک مثال دوں، دنیا میں بعض